ڈیجیٹل نیوز پر شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز سردار خیربخش مری کی چھٹی برسی منائی گئی۔ نواب خیربخش مری بلوچستان کی سیاست میں ایک اہم کردار رہ چکے ہیں۔ ان کی سیاست، ان کی شخصیت یقیناً اس سے سبھی واقف ہیں۔ سردار خیربخش مری نے 70 کی دہائی میں پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی کی نشست میں وہ کامیاب ہوئے نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے، مگر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پارلیمنٹ کا رخ نہیں کیا۔ بہرحال وہ غیر پارلیمانی سیاست کی طرف گئے۔ اس حوالے سے سوالات کیے جا سکتے ہیں کیوں کر نواب خیربخش مری پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہوئے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ بلوچستان میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ رہنما جو ہمارے کمپرس شخصیات ہوتے ہیں، انہیں وقتاً فوقتاً الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح نواب اکبر خان بگٹی کو اسٹیبلشمنٹ کا خاص بندہ قرار دیا جاتا تھا، اسی طرح میر غوث بخش بیزنجو کو بابا مذاکرات کا لقب دیا گیا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواب خیربخش مری کو ہٹلر سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ اب آخر کیوں ایسے سوالات ایسے موقع پر کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہٹلر سے تشبیہ دینا یقیناً یہ بالکل ہی حیران کن بات ہے کہ کس طرح نواب خیربخش مری اور ہٹلر کا نظریہ ایک ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رشید بلوچ، ان سے بات کریں گے نواب خیربخش مری کی شخصیت کے حوالے سے اور بلوچستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ، کانفرنس جماعتوں کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو ہوئے ہیں ماضی میں، اسی طرح بی ایس او ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہ چکی ہے ماضی میں، تو اس پورے صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ رشید بلوچ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ رشید بلوچ، سب سے پہلے تو ہم نواب خیربخش مری کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ نے نواب خیربخش مری کی سیاست کو کس طرح دیکھا تاریخی حوالے سے، جو انہوں نے جتنے دہائی بلوچستان کی سیاست سے وابستہ رہے، تو آپ نے کس طرح اس کو دیکھا اور کس طرف آیا؟ جی دیکھیں، اگر سردار خیربخش مری کی بات کی جائے، اس کے طرز سیاست پہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اختلاف بھی رکھا جاتا ہے۔ اس میں کافی گنجائش ہے، آپ اختلاف رکھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ 70 میں سردار خیربخش مری پارلیمنٹ کے ممبر بنے نیب پہ، اس کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 90 کے بیچ میں پھر ان کے بیٹے جو ہے وہ جو ہے پھر پارلیمنٹ کا حصہ بنے بلوچستان میں، بلکہ اس کا جو بیٹا تھا بالاچ خان مری، وہ تو 2003 کے بعد بھی وہ ایم پی اے تھے، جب وہ جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ تب بھی وہ ایم پی اے ہی تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو کسی بھی فرد کو ایز اے بلوچ آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس کی جو شخصیت ہے، میرے خیال میں آج بھی اگر کوئی پرانا سیاستدان پنجاب کے کسی حصے میں آپ کو ملے، یا سندھ کے کسی حصے میں ملے، یا کے پی کے کسی بھی حصے میں ملے، آج تک کسی سیاستدان نے اس کی جو شخصیت ہے، اس کا جو کردار ہے، اس پہ کبھی انگوش نمائی نہیں کی، کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھے سیاستدان کی ایک، جیسے کہ میں نے کہا کہ اختلاف تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک بااصول سیاستدان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کم سے کم جو کردار ہے، اس کردار پہ جو ہے وہ سوال نہیں اٹھا سکے کوئی، کسی کو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ موقع نہ دے وہ لیڈر کے اس کے اوپر کوئی سوال اٹھایا جا سکے۔ آپ نے جیسے بات کی کہ ہم یہاں پہ اگر آپ، چونکہ ہمارا آج کے بعد کا جو موضوع ہے وہ بلوچ نیشنلزم اور بلوچ کمپرسٹی پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی دور پہ اگر غوث بخش بیزنجو اگر 40 سے 48 میں، تو بلوچ اس کو اپنا ہیرو سمجھ رہے تھے، لیکن اسی خیربخش غوث بخش بیزنجو کو 70 کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو بابا مذاکرات ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 70 نیب جب ٹوٹی تو اس کے بعد اکبر خان بگٹی کو کہا گیا کہ جی یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کا دست راست ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اہم کارندہ ہے۔ وہی نواب اکبر بگٹی 2006 کے بعد ڈاڑا بلوچ بنے،
میں سمجھتا ہوں کہ اگر چونکہ جس بھی لیڈر کے جو پیروکار ہیں، اگر شعوری طور پر اگر میں الزام غوث بیزنجو پہ لگا لوں یا لاشعوری طور پر لگاؤں، تو بلا شبہ جو غوث بیزنجو کے پیروکار ہیں وہ اکبر بگٹی پہ وہ الزام لگائیں گے. اسی طرح جو عطا اللہ کے پیروکار ہیں وہ کسی اور لیڈر پہ لگائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ 2006 کے بعد سردار عطا اللہ مینگل پر کتنے الزامات لگے. تو ایک ہوتا ہے ایک الزام، جیسے کہ آپ نے ایک الزام تراشی کی، کسی کو ایک الزام لگا دیا. ایک ہوتا ہے ایک بنیادی اصولی ایک سوال، ایک اختلاف، آپ نے اپنا سوال رکھ دیا، اس کے بعد آپ ڈیبیٹ پہ چھوڑتے ہیں کہ میرے اس سوال کا جواب. لیکن دیکھیں علمی بنیادوں پر جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سائنٹیفک سیاسی جدوجہد یا اسی پر سائنسی طریقے سے سیاسی حکمت عملی اور جدوجہد کرنا. بہرحال کسی کو آپ ہٹلر سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہٹلر اور نواب خیر بخش مری کا نظریہ. اما حیدر نے یہ بات کہی تھی، صرف ایک ہی سطور میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی سطور میں یہ سب کچھ لکھنا، اور کل تک اما حیدر کا کردار، نواب خیر بخش مری کے حوالے سے ان کا موقف کیا تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی سطور میں یہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ خیر بخش مری واقعی ہٹلر کی طرح سوچ رکھتے تھے، اسی نظریے پر قائم تھے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں خیر بخش مری پہ یہ الزام کسی اور نے نہیں لگایا. کسی پنجابی نے نہیں لگایا، کسی پشتون نے نہیں لگایا، کسی سندھی نے نہیں لگایا، کسی ایسے شخص نے نہیں لگایا جس نے پوری زندگی خیر بخش مری کی سیاست سے اختلاف رکھا ہے. یہ الزام اس شخص نے، اس بندے نے لگایا ہے جن کا موقف ہے کہ ہم خیر بخش مری کے پیروکار ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ کل تک خیر بخش مری کی فوٹو لے کے گلے میں ڈال کے پرچار کرنے والا آج کہتا ہے خیر بخش مری ہٹلر. کل تک خیر بخش مری کی لاش اس کے خاندان سے چھین کر اپنی مرضی سے جو ہے دفنانے والا، موقف رکھنے والا شخص آج کہتا ہے کہ جی خیر بخش مری ہٹلر ہے. تو میں ایک چیز پر ایک سوال ادھر پیدا ہوتا ہے، تو یا جس کی آپ نے ذکر کیا اما حیدر کی، یا تو اما حیدر کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ریمارک سے پہلے تک اس نے خیر بخش مری کے نام پہ جتنی سیاست کی ہے تب تو گمراہ تھا، کیونکہ ابھی تو میچیور ہوا ہوگا نا. بچپنا تب ہوتا ہے جب نئے آپ سیاست میں قدم رکھتے ہیں، تو تب آپ کا بچپنا بھی ہو سکتا ہے، لاشعوری بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی میری سیاسی پختگی ابھی کنٹینیو ہے، چل رہا ہے، تب آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پچھلا وہ تب آپ غلط تھے، آج صحیح ہے. اس میں یہ کبھی سوال نہیں اٹھے گا کہ یار نہیں جی پہلے میں ٹھیک تھا، بیچ میں غلطی ہو گئی، پھر میں اسی راستے پہ آ گیا. ٹھیک ہے. ابھی بدقسمتی میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو شاید ایسا موقع ملا کہ کل تک شاید بلوچ سیاست میں کوئی ان کو جانتا تک نہیں تھا، یا بلوچ سیاست میں شاید کسی مظاہرے میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، کہیں پہ ایک رات، ایک دن، آدھا دن اس نے کبھی پولیس لاک اپ میں نہ گزاری ہو. وہ شخص جب قومی راجی راشون کے کسی عہدے پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی بودوباش، پرانی بودوباش، اور جب وہ باہر جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، آج کی بودوباش کا جب آپ تفریق کرتے ہیں نا، تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے اور ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ کسی بھی سوشل میڈیا پہ اما حیدر کے آپ فوٹو اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو تو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا جو ہے کوئی اسٹار لگ رہا ہوگا. آپ 25,000 کا شوز پہنے، برانڈیڈ جینز اور شرٹ پہنے اور دعویٰ دار. یہ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ اگر ڈریس کی بات کرتے ہیں، لباس کی بودباش کی بات کرتے ہیں، تو اس کا رائٹ ہے، کوئی پہن سکتا ہے. نہیں دیکھیں میں بات ہوں کہ اس سوال پر نواب خیر بخش مری کی طویل جلاوت ہے، اور اب میں اسی پہ آتا ہوں، جیسے قد و کاٹ میں بہت زیادہ فرق ہے، ہم اس پر موازنہ نہیں وہ موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں اسی پہ آ رہا تھا.
میں کہہ رہا ہوں کہ جو کارڈ آپ نے استعمال کی، آپ جہاں پہ میں نے لباس کی بات اس لیے کی تھی کہ اسی کارڈ کی بدولت آج آپ اس پوزیشن پہ ہیں نا. آج آپ کا لائف اسٹینڈرڈ بدل گیا ہے، آپ کا لائف اسٹائل بدل گیا ہے. آپ کی شادی ہوتی ہے تو 50-100 تولے کا جو ہے سونا جو ہے آپ پہنتے ہیں. تو یہ لائف تو کل بلوچستان میں بھی تھی، ہم نے کل آپ کو بلوچستان میں بھی تو دیکھا تھا نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخصیت پہ آج آپ ہٹلر آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اسی پرسنالٹی کا فوٹو بیچا ہے آپ نے، اس کی لاش بیچی ہے آپ نے. تو اس منصب پہ آپ آئے ہیں. ابھی جس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، میں بھی کل تک عمل حیدر کا یہ آ جائے کہ جی چونکہ وہ ایک غلطی تھی یا کسی نے جو ہے میرے اس کمنٹس کو جو ہے رد و بدل کی ہوگی، جو عموماً سیاسی اس میں ہو جاتا ہے، یہ خلا بازیہ کا کوئی بھی ایسا ہوا ہوگا. میں بھی کل تک جو ہے عمل حیدر یہ اگلا اس کا اسٹیٹمنٹ آ جائے جی وہ غلطی تھی یا لاشعوری طور پر کچھ میں نے کہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ کل تک خیر شماری کو عمر مختار سمجھتا تھا، بلوچ سیاست کا جو ہے جدید سیمبل سمجھتا تھا، تو یہ وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ میں ایسا کوئی ریمارک دوں؟ تو اس کا مطلب اندر کا جو بغض ہے وہ کئی ٹائم سے جو ہے اندر دبا ہوا تھا، وہ آپ نے جو ہے آج ظاہر کر دی. چلیں ٹھیک ہے، سب کے سامنے آ گئی. یہاں یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ریلیشن جو خیبر شماری کے ساتھ کسی کا ہوا ہوگا، آپ اپنا وہ بغض نکالنا کسی اور پہ چاہ رہے تھے اور آپ نے نکال کہیں اور دیا ہے. تب بھی آپ کو واضح کر دینا چاہیے نا. آپ کے ساتھ جس کا اختلاف ہے آپ اس کو کھل کے بتا دیں. میں اور ایک چھوٹی سی بات کروں گا. اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی کبھی کسی لاشعور میں، آپ نے کہی ہوتی، بلوچستان میں بیٹھنے والے کسی بھی کانفرنس پارٹی کی لیڈر یا عام سے کسی ورکر نے کہی ہوتی، آج میرے آپ پہ تو غداری کا لیبل لگ چکا ہوتا. تو جب آپ اندر ہیں تو آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کی پارٹی کو، آپ کی لیڈرشپ کو یہ قابل قبول ہے کہ آپ ایک وضاحت دے دیں کہ جی غلطی ہوگی اور آپ کو جو ہے کجا میں ایک پالیسی بیان جب ان کی پارٹی کی طرف سے آیا تو میں بڑا چونک گیا، کیونکہ پارٹی پالیسی بیان میں کہ باس پوس کی جائے گی اور آزاد رائے رکھنا کسی کا حق ہے. تو آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نا خیبر شماری کی یا کسی بھی شخص کی طرز سیاست پہ آپ اختلاف رکھ سکتے لیکن الزام نہیں لگا سکتے. یہ تو الزام لگا دیے. تو پھر عمل حیدر کو یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا، وہ پھر ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر کہتے ہیں جی اس بنیاد پہ میں نے کہا ہے کہ خیبر شماری جو ہے وہ ہٹلر ہے. ایک ہوتا ہے میں جس تناظر میں اس نے جو لفظ اس کا ایک حصہ لے کر اس کو رکھ دیا اور کہا کہ ہٹلر کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیا. ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ ہم عام انسان میں بسا اوقات ایسی بات پر ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے اور ہم فوری رد عمل بھی دیتے ہیں، تو لیکن عملاً طور پر ہم وہ کر نہیں سکتے جو ہم غصے کا اظہار جس زبان سے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم وہ کر نہیں سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس لفظ کو نواب خیر بخش مری کا لے کر اور اسے پھر ہٹلر کے ساتھ جوڑنا نتی کیا تھا تو پھر کیا یہ صحیح ہے؟ تو میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں ہر ایک گفت و شنید کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک سچویشن ہوتا ہے. آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں، کسی اور جب ہم یہاں سے اٹھیں گے کہیں اور جائیں گے، وہ انوائرمنٹ وہ سچویشن کچھ اور ہوئی ہوگی. ادھر ہمیں یہ جو موضوع جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں شاید یہ ادھر ہم نہ کریں. اگر یہ ہم بات کریں تو شاید وہ ہمیں اپنے دیوان سے اٹھا کے نکال دیں، یار آپ کہ کچھ اور رہے اور آپ کے کچھ اور رہے ہو. ایز اے انسان کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے منہ سے الفاظ نکل سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے الفاظ نہیں دیکھیں گے، آپ کردار دیکھیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا. ہٹلروں والی تھی تو اگر ہٹلروں والی تھی تو نیب میں تو پشتون بھی تھے، پنجابی بھی تھے، بلوچ بھی تھے، سندھی بھی تھے. وہ آج تک یہ الزام نہیں لگا سکے. یا نیب میں آیا کوئی ایسا کوئی اہل شخص نہیں تھا کہ وہ خیر بخش مری کو کہے گی تم تو نسل پرست ہو. ٹھیک ہے، کسی نسل پرست کا جو ہے نیب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. چلو اس ٹائم نہیں کہا تو اس درمیان میں 40 سال گزر گئے. 40 سال میں
کوئی ایک شخص تو ایسا ہوا ہوگا نا جو نیب میں ہوا ہوگا جس کی قربت ہوئی ہوگی خیربش مری کے ساتھ، وہ اٹھ کے تو کہہ سکتا تھا کہ یار خیربش مری تو نسل پرست تھا لیکن ہماری غلطی تھی، ہم نے اس کو نیب میں شامل کر دیا. اس کا بدترین مخالف بھی اس کو یہ الزام نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک لفظ کو اگر آپ مطلب کہیں کہ جی فلاں ٹائم پہ، میں بھی ایک ٹائم پہ، میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں، کسی ٹائم پہ میں نے آپ کے بارے میں کہا ہوگا کہ یار شاہ نواز ایسا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس لفظ کے کہنے کے بعد میں تمہارا دشمن بن گیا یا میں تمہارے خلاف اس حد تک میں جاؤں کہ میں آپ کو ایک نقصان. ہاں، جب میں نے عملی طور پر اس لفظ کے بعد آپ کو نقصان پہنچا دیا تو پھر آپ کہہ سکتے. مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ نواب خیربخش مری کو مارکسسٹ کہا جاتا ہے اور خود بھی کہتے تھے مارکسسٹ، اور آپ ہٹلر کو دیکھیں کہ ان دونوں میں کتنا بوال. دیکھیں تضاد تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے میں مارکسسٹ ہوں، اس کے پارٹی کے اندر جو لوگ اس کے رفیق تھے، جو اس کے قریب تھے، وہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ خیربخش مری ایک ترقی پسند انسان تھا. وہ ان کی زندگی میں جو سب سے جیل میں قریب رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان تمام ادوار میں، یہی میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی ایک شخص نے بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ جی یہ جو ہے نسل پرست تھا. وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ جی خیربخش مری کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کو وہ مارکسسٹ تھا اور وہ جو ہے ایک ترقی پسند، حالانکہ نیب تو ترقی پسندی کی بنیاد پہ ہی تو بنائی گئی تھی نا. تو جب آپ کا پیروکار آج کا وہ الزام لگا رہا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی کتاب، ایسی بک یا خیربخش مری کا کوئی ایسا کردار اس شخص نے دیکھا ہوگا جو آج مجبور ہوا ہے خیربخش مری کو، وہ اس چیز کے میں نے پہلے بھی کہا کہ وضاحت کرے، کچھ منطقی بات کرے تاکہ میں اور آپ بیٹھ کے بھی کہیں ہاں یار خیربخش مری واقعی ایسا. رشید پھر ہم بات یہاں سے بھی تو کر سکتے ہیں کہ بلوچ وانندہ گن اس کی بنیاد رکھنے والے بھی تو یہی حلقہ احباب تھے نواب خیربخش مری کے جو ساتھ تھے نیب میں. سر آپ شاہ نواز شانور دیکھیں، آپ چند لوگوں کا جو آپ نے انٹرو میں نام لیا، خیربخش مری، اکبر خان بگٹی، عطا اللہ مینگل، غوث بیزن، جو کو بلوچ سیاست سے نکالیں، آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ امل حیدر رہے گا. تو پھر امل حیدر کا جتنے لوگ ہیں اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، تو پھر امل حیدر کو کرنا چاہیے. جب امل حیدر خود ہی انہی لوگوں کی پیروکاری کر کے آج کہیں جا کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، آج ان کو سمجھ آئیے، تو پھر خیربخش مری، عطا اللہ مینگر، غوث بیزن جو اکبر خان بگٹی کے متبادل کوئی تو رستہ دکھا دے نا، کوئی ٹریک دکھا دے کہ یار وہ غلط تھے یہ ہے. ٹھیک ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے میں چونکہ وہ میں جب یہ بات کہوں گا تو شاید الزام ہوگا کہ امل حیدر، جیسے میں نے کہا کہ وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے خیربخش مری کی فوٹو اور لاش وغیرہ کی، کارڈ کی، وہ تمام، وہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ کارڈ ایکسپائر ہوا ہو. ٹھیک ہے، ابھی اس کو ایک نئے کارڈ کی ضرورت ہے. اب اسی پہ ابھی میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ یار وہ کارڈ کون سا ہو سکتا ہے. ایک ہوتے معتدل، کسی شخص نے کسی سے پوچھا کہ یہ ایک لیفٹسٹ ہے ایک رائٹسٹ ہے، واضح ہے، دایاں بایاں، یہ لبرل، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یورپ کی پہلی پارلیمنٹ جب بنی تو وہاں پہ چونکہ انقلاب فرانس کے بہت بڑا تبدیلی آئی تو پارلیمانی نظام آ گیا، تو کچھ لیفٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ رائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ رائٹسٹ نے اپنی رائے رکھی، اس پہ اپنا موقف رکھا، لیفٹسٹ نے اپنا رائے رکھا. ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان میں ظاہر ہے کہ بحث مباحثہ ہوتا رہا. ایک گروپ ایسے ہی تھا جو بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کو بھی ہاں کر رہا تھا، اگلے کو بھی ہاں کر رہا تھا. تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ تم نے کہا جی یہ لبرل ہے. ہو سکتا ہے آج ہم جو لبرلزم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، جانا چاہیے، اس میں ہم نہیں کہتے ہیں نہ جائیں، لیکن الزام لگا کے تو نہ جائیں نا. اچھا، ہم اس بات پر دیکھیں، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو پھر ہم کہتے ہیں کہ نواب خیربخش مری کی ذاتی زندگی میں جو بیٹوں کا معاملہ آیا، فرزندوں کا معاملہ ہے، حالانکہ وہاں پر ہم سوال آج بھی موجود ہے کہ ان کے درمیان اختلافات موجود تھے، لیکن نواب خیربخش مری نے اپنی حیات کے دوران کلیئر نہیں کیا. اس پر تو
ہم یہ تو سوال ہم نے اٹھایا ہے نا، یہ سوال نرجی محفل میں اٹھایا، شاید ہم نے لکھا ہے اس پہ، ہم نے بولا ہے اس پہ کہ جی بالاج پہاڑوں پہ ہے تو جنگیز ہماری پارلیمنٹ میں ہے. نہیں ایربیار اور زامران کے ہاں یہی نا، دیکھیں وہ ان دونوں کے درمیان جو چپکلش ہوئی جس بنیاد پہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن تب بھی تو خاموش تھے. تو نہ ان کی طرف نہ مہران کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، نہ ایربیار کی طرف تھا. جو لوگ جا کے پوچھتے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ اس کا مطلب کوئی مبہم سا جواب دے دیتے، جس کا مطلب آج تک وہ میں کہتا ہوں نا کہ اختلاف رائے میں بھی رکھ سکتا ہوں، آپ رکھ سکتے ہیں، ایز جرنلسٹ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، میں سوال اٹھا سکتا ہوں، الزام تو نہیں لگا سکتے. وہ الزام جو عمل حیدر نے لگائے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ الزام لگا لیں. یہ جو آپ نے بات کہی اس پہ ہم نے سوال اٹھایا ہے، آج بھی میں اور آپ اسی پہ بات کر رہے ہیں. اب میں اس سوال پر بھی آتا ہوں کہ اوپن ڈیبیٹ ہے، اب نہیں کہتے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے. مقصد ہی یہی ہے کہ سماج اور معاشرہ اس وقت گروتھ کرتا ہے جب آپ وہاں پر جینون سوال اٹھاتے ہیں اور واقعی وہ سوال جینون ہو، جن کے مقاصد ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں خیر بخش مری مارکسسٹ تھے، وہ خود کہہ رہے تھے، لیکن عملاً ہم نے دیکھا کہ ان کا جھکاؤ قوم پرستی کی طرف زیادہ تھا. تو یہ سوال بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے نا. تو آپ اس پر جیسے کہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ مارکسسٹ نظریے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ مکمل طور پر قوم پرستی کی سیاست کر رہے ہیں، پھر حکمت عملی، پھر طریقہ کار سیاست کی. جس طرح عطا اللہ مینگل کا اپنا طریقہ کار سیاست کا، اکبر خان کا اپنا طریقہ کار سیاست، خیر بخش مری کا اپنا طریقہ کار، میر غوث بخش زنجو کا اپنا طریقہ کار سیاست، یہ تو ہے. لیکن اب ہم اسی بات پر آتے ہیں کہ اگر مطلب یہ بزرگ لیڈران نہ ہوتے، چلو اب میں اور آپ کہیں کہ ہمارے ہیرو بھی نہیں ہیں جو ہیرو کہتے تھے، ان کو آپ بلوچ سیاست سے مائنس کر دیں، بلوچستان کی سیاست سے، تو بی ایس او کے پاس بھی سیاسی ورثے میں کیا رہ جائے؟ میں نے تو آج تک بی ایس او کے ورثے میں کوئی بھگت سنگھ نہیں دیکھا. یہ تو حقیقت ہے. دیکھیں بی ایس او کے آج کے لوگ، پرانے لوگ آج بھی موجود ہیں ہمارے بیچ میں ہیں اور بہت سے گئے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہاسٹل کی سیاست نہیں کی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سازشی تھیوری کے تحت بی ایس او کو دڑا بندیاں کی؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو مخلص تھے اپنے اس تنظیم سے، بی ایس او کے ساتھ مخلص تھے، ان کا ایک درد تھا دل میں کہ کچھ ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہ تفریق ہے. ابھی اس پہ میں نے اور آپ نے جتنے بھی ہیں ہم نے تو اس پہ تو سوچنا ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کوئی خوشنما نعرہ لے کے، جھنڈا لے کے نکلے، اس کی جس کا عمل ہے، اس کا جو کردار ہے، وہ اس کو پس پش ڈال کے صرف اس کے جھنڈے کو ہم دیکھیں یا اس کے نعرے کو دیکھیں، اس کے پیچھے چلیں. ٹھیک ہے، پرسنالٹی کی جو ایک ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مطلب ایک تقدس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کو تقدس دیا گیا. ہم تب بھی کہتے تھے کہ شخصیت کو تقدس نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر شخصیت کو تقدس دو گے تو نظریہ تو نہیں رہا نا. بی ایس او کے اندر جو پارلیمانی سیاستیں ہیں ان کے بھی بی ایس او موجود ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ اپنی لیڈرشپ، اس کا اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے علاوہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ آزادانہ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو غیر پارلیمانی سیاست جو کر رہے ہیں، کیا ان کی جو لیڈر بی ایس او ان کی ہے، آیا ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ جیسے کہ آپ نے کہا سائنسٹیفک جو ہے سیاست یا اس طرح شعوری فلانا جو باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی گائیڈ لائن دے سکے؟ میں تو ابھی تک یہ سمجھتا ہوں ابھی تک تو راہ ہی متعین نہیں ہے، نہ پارلیمانی سیاست کرنے والوں کا، نہ غیر پارلیمانی سیاست کرنے والوں کا. جب آپ کا رائے متعین نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر ہم جیسے لوگ تو کہیں گے. نہیں، میں نے بی ایس او کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ امل حیدر کے ساتھ بی ایس او کی بھی ہمدردی اور بی ایس او کی امل حیدر کے ساتھ ہمدردی ہے. صرف یہ نہیں، وہ سب بی ایس او کے اندر بھی ایسے لیڈران گزرے جن کا نام ہے، لیکن ان میں ایسے بھی گزرے جن میں اکثریت نے موقع کے نزاکت سے فائدہ بھی اٹھایا. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کا ذکر کبھی نہیں کیا جاتا ہے. تو آ کر بزرگ سیاسی شخصیات کو جس طرح ادب اور ٹارگیٹ کرنا
یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں اینٹی سردار بی ایس او بنائے گئے، تو بی ایس او آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہی رویہ چل رہا ہے؟ رویہ تو چل رہا ہے نا. دیکھیں آپ نے متحدہ بی ایس او بنائی، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، آپ نے متحدہ بی این پی بنائی، کتنے عرصے تک چلا؟ اس کے بعد جو ہے آپ نے متحدہ بی ایس او بنائی، کتنے عرصے تک چلا؟ کیا یہ جو تقسیم ہوئی نظریاتی بنیاد پہ ہوئے تھے؟ اگر نظریاتی بنیاد پہ نہیں ہوتے تو وہ کون سے عوامل تھے جو تقسیم در تقسیم ہوئی؟ اگر نظریاتی بنیاد پہ نہیں تھے تو وہ کون سی چیز تھے جنہوں نے ان کو متحد کیا تھا؟ کوئی تو چیز ہوگی نا. یا انسان کو ایک نظریہ لا کے متحد کرتا ہے، ایک سوچ لا کے متحد کرتا ہے، یا جو ہے مفادات لا کے اس کو، جب میرے آپ کے دو چار لوگوں کے مفادات جب ایک چیز سے جڑے ہوں گے تو ہم آ کے اس میں متحد ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر نظریہ تھا تو ٹوٹا کیوں؟ اگر مفادات تھے تو یکجا کیوں ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر ایک مشترکہ ایک مفادات تھا، اس میں آ کے جمع ہو گئے، جیسے جیسے مفادات پورے ہونے لگے ٹوٹتے گئے. تو اسی طرح اگر بی ایم پی کا میں نے کہا ذکر کریں، اس کا آپ ذکر کریں، اس کے بعد جو ہے وہ بی ایس او کی، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اکبر خان بگٹی مرتے دم تک سنگل پارٹی کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا ایسی وجوہات چار جماعتی اتحاد بھی اس دوران بنا تھا پریکٹس ایکسرسائز کرنے کے لیے؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ہو ہی نہیں سکی؟ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بلوچ نیشنل فرنٹ بنی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک چار اتحادی کو بنایا تھا. تو اب وہ بھی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا نا، ٹوٹ کا شکار ہوا. تو پھر سوال وہی ہوتا ہے، جب نظریاتی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں ہم ایک ہو گئے، جب نظریاتی بنیاد پہ ہو گئے ہیں تو پھر نظریاتی طور پر تم علیحدہ کیسے ہوتے ہو ایک دوسرے سے؟ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ناظرین رشید ہمارے پاس ویسے بھی ٹائم کی بڑی قلت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں یہی سوال کریں کہ امل حیدر نے جو بات کہی ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ بات یہاں بیٹھ کر کسی کانفرنس جماعت نہیں ہوتی تو انہی کی پارٹی کی، امل حیدر کی پارٹی کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا ریئیکشن آتا؟ دیکھیں یہ الزام اگر یہ جو امل حیدر نے لگایا، اگر یہ میں نے آپ نے کسی بھی کانفرنس پارٹی کے جو بلوچستان میں سیاست کر رہے ہیں اس پہ تو سب سے پہلے غداری کا لیبل لگ چکا ہوتا. اس کے بعد ان کو جو ہے بلوچ قومی مجرم کہا جاتا کہ جی یہ بلوچ قومی مجرم ہے، اور بہت کچھ ظاہر ہے کہ جو ایسے قبل ہوتا رہا ہے، وہ تو الزام ہم پہ لگ چکا ہوتا. ابھی سوال یہ ہے کہ ان کی پارٹی اس کے رد عمل میں کیا کرے گی، اس کا انتظار رہے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ پاس پوس کرے گی، تو یہی نا، یہ اگر جس اسٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اسی اسٹیٹمنٹ تک کیا جو ہے وہ محدود رہا کہ جی بس ہم تھوڑا بات پوچھ کریں گے، واقعی وہ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ موقف صرف امل حیدر کا نہیں ہے. یہ موقف جو ہے جس پارٹی سے امل حیدر تعلق رکھتا ہے یہ ان کا، ہاں، بی این ایم کا ہی موقف ہوگا. پھر میں بذات طور پر یہ سمجھنے میں مجبور ہوں گا کہ جو ہے یہ موقف پھر امل حیدر کا نہیں ہے، یہ نیشنل بی این ایم کا ہے، اور یہ امل حیدر کو فیڈ کیا گیا ہے کہ جی یہ آپ نے رکھیں. تو وہ انہوں نے پھر ٹھیک ہے، پھر تو جو آپ کا جو ہے پارٹی کا لیڈر کا واضح ہو جائے گا. اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی جو الزام خیبر شماری پہ ہے، تو غلام محمد نے بھی تو یہ بات کئی بار کہا ہے اپنے اسپیچ میں، ٹھیک ہے. پھر غلام محمد سے بھی آپ اس کی لیڈرشپ سے بھی دستبردار کریں، اس پہ بھی طائب ہو جائیں کہ جی اس نے غلط کیا تھا. مطلب آج خیبر شماری آپ سمجھتے ہیں ہو گیا، جو آج ان کا جو قبلہ ہے، کل وہ یزید بن سکتا ہے، علاقہ خان کوئی بھی بن سکتا ہے نا جی. دیکھیں موقف جب آپ کا بدل گیا، نظریہ بدل گیا، ظاہر موقف نظریہ ہی ہوتا ہے نا آپ کا. جب وہ بدل گیا، جس کو کل آپ اپنا قبلہ سمجھ رہے تھے وہ ہٹلر بن گیا، جس کو آج آپ اپنا قبلہ سمجھ رہے ہیں وہ کل یزید بھی بن سکتا ہے، چنگیز خان بھی بن سکتا ہے، علاقہ خان بھی بن سکتا ہے. تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. تو پھر میں اس میں تو کل میں اور آپ بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوں. رشید بس بات ہم یہ نواب خیر بخش مری کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، آپ میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخی طور پر ان کا کردار، ان کی شخصیت
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے کردار. خیربخش مری میرے خیال میں اکبر خان بگٹی، غوث بخش بیزنجو اور سردار عطا اللہ، کیونکہ 4 پلر جس کو بلوچ سیاست کا پلر کہا جاتا ہے، ان میں کردار پہ کوئی ان کا انگلی نہیں اٹھا سکتے. کرپٹ نہیں تھے، کرپٹ نہیں تھے، نہ مورلی کرپٹ تھے، نہ فائنینشلی کرپٹ تھے، نہ نظریاتی کرپٹ تھے. یہ کرپشن نہیں تھی ان میں. اگر آج کے لیڈر جو الزام لگا رہے ہیں، یہ صفات جو خیربخش مری کے اندر تھے، اکبر خان بگٹی کے اندر تھے، یا عطا اللہ مینگل کے اندر موجود تھے، اگر یہ کوالٹی وہ پیدا کریں، ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے اس کے پیروکار خیربخش مری کی جگہ ان کو فالو کریں کہ اور کہیں کہ جی یہ واقعی یہ لیڈر ہے. باقی ان کا اپنا موقف ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ اس کو چلاتے رہیں، لیکن یہ کم سے کم یہ کوالٹی پیدا کریں. بہت شکریہ رشید بلوچ سے جس طرح ہم نے بات کی. ناظرین، ڈبیٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے دیکھا جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا کہ ہمارے بزرگ جو سیاستدان رہ چکے انہیں مختلف ادوار میں الزام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تاریخ نے کچھ اور ہی ثابت کر دیا. تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نواب خیربخش مری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی سوچ فکر ہٹلر سے ملتی ہے، تو تاریخ آج بھی سامنے ہے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب، سندھ کے پی کے، بلوچستان کے ترقی پسند، قوم پرست، روشن خیال طبقہ آج بھی انہیں ایک بہترین لیڈر سمجھتے ہیں. طریقہ کار میں نے پہلے کہا کہ ان کی سیاسی طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ذاتی طور پر کسی کو ہٹ کرنا یقیناً یہ کوئی سیاسی رویہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہمارے پاس اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم نواب خیربخش مری اور اکبر خان کے درمیان کے اختلافات کی بات کریں جو نیب کے دوران ہوئے، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر خان کس طرح نیب سے الگ ہو گئے، یہ اس پر ہم تفصیلاً بات کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، تو ہم نے سوچا کہ اسی پر ہی ہم بات کریں. تو ہم نے اس پر بات کی. اب ناظرین پر ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا اپنی رائے دیں گے. ہم اس فیڈ بیک کا بھی انتظار کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.